السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ UK کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل حریم شاہ دوبارہ بہت خبروں میں ہیں اور میرا بالکل مقصد حریم شاہ کے بارے میں ویڈیو بنانا نہیں ہے، لیکن حریم شاہ نے ایک بہت بڑی کنٹروورسی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی سازش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حریم شاہ کی ویڈیو جو شاید آپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھی ہو، اور اگر نہیں دیکھی تو میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ حریم شاہ اور بورس جانسن یہ دونوں قوم سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں۔ آئیں سنتے ہیں۔ السلام علیکم گائز، فرسٹ ٹائم مجھے ایکسپیرینس ہوا کیونکہ فرسٹ ٹائم پاکستان سے میں ہیوی اماؤنٹ لے کر UK آ رہی تھی، لنڈن آ رہی تھی، اور پاکستان میں پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے، جس سے نہ پاسپورٹ کی نہ پیسے کی کسی بھی چیز کی، آپ کروڑوں میں کیا ہزاروں میں چینج کرواؤ، اور جب آپ کے ہاتھ میں آتے تو جب یورو میں آپ کنورٹ کرواتے ہو یا ڈالر میں تو آپ کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ ہم کب حکومت نے تو ہم سے پرومس کیا تھا کرنسی کو اوپر لے جائیں گے، پاسپورٹ کو اوپر لے جائیں گے، بٹ کچھ نہیں کر سکے، جسٹ باتیں ہی کر سکتے ہیں، اور باتیں بھی ایسی کہ اس دفعہ جو مری کے حالات تھے اور مری میں جو لوگوں کے ساتھ ہوا، UK میں اتنی ٹھنڈ ہے اور اتنی وہ ہے، لیکن یہاں پہ تو کبھی سردی سے کوئی نہیں مرا، لیکن مری میں تھوڑی سی بارش اور وہ برف ہوئی اور لوگوں نے کی موت واقعی، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں مقام عطا فرمائے۔ تو ہاں، کہنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کو پتہ ہے، اور کہہ بھی نہیں سکتے، میں تو بہت ایزیلی سیف طریقے سے آگئی تھی، لیکن پاکستان کا جو قانون ہے وہ غریب کو زیادہ وہ کرتے ہیں، تو جتنے بھی مطلب وہ ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ جی، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ حریم شاہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کس طرح پاکستانی اتھارٹیز کو، پاکستانی ایئرپورٹ کی اتھارٹیز کو دھوکہ دے کر اور یہ رقم لے کر جو ہے وہ برطانیہ لے کر آئی ہیں۔ انہوں نے ایک طرح سے منی لانڈرنگ کی کوشش کی ہے اور اس میں انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے بعد میں اس کی معافی بھی قوم سے مانگی ہے، لیکن اس معافی کی شاید ویڈیو اتنی وائرل نہ ہوئی ہو، لیکن جتنی یہ نوٹوں سے بھری ویڈیو جو ہے وہ انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا میں سامنے آئی ہے، اور اس سے یہ تاثر ملا ہے کہ پاکستان میں جو بھی مضبوط ہے قانون اسی کا ہی ہے۔ ہم نے ایمان علی کا کیس دیکھ لیں یا پھر آپ یہ اس کا دیکھ لیں، حریم شاہ کا کیس دیکھ لیں، ان دونوں کی کیس میں مماثلت یہی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ جو ہے جو مرضی چاہے وہ کر سکتا ہے، ایئرپورٹ پہ جتنے مرضی چاہے وہ پیسے لا سکتا ہے۔ ایمان علی والے کیس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو انسپیکٹر ہے وہی قتل ہو گیا جس نے اس کو پکڑا تھا بیسیکلی۔ اب یہی حریم شاہ جو ہے وہ یہی کہتی ہیں کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے جو ہے پکڑے، اس لیے کہ میں مضبوط ہوں، میں طاقتور ہوں۔ انہوں نے سیدھا سیدھا پاکستانی عوام کو، پاکستانی حکومت کو، پاکستانی قانون کو گالی دی ہے۔ بعد میں گو کہ اس پہ اتنا پریشر آیا کہ انہوں نے اس پہ معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے پیسے ہی نہیں تھے، یہ تو میں نے ویڈیو بنانے کے لیے کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات صحیح بھی کی ہو، لیکن کیا ایک پاکستانی اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ اتنا گر کر جو ہے اپنے ملک کو بدنام کرے؟ پھر اس کے بعد یہ صرف انہوں نے پاکستانی عوام کے یا ملک کے پریشر پہ آ کے انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ اصل میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی اور ملک میں نہیں بیٹھے، وہ برطانیہ جیسے ملک میں بیٹھے ہیں، جہاں پر یہ ویڈیو بنانا اور اس میں ایکسیپٹ کر لینا کہ یہ ان کے پیسے ہیں، یہ سیدھا سیدھا منی لانڈرنگ ہے، اور یہاں پر منی لانڈرنگ کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، الطاف حسین کے گھر سے بھی لاکھوں پاؤنڈ نکلے تھے جس کو پولیس نے مانا تھا، لیکن ابھی تک الطاف حسین کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن جو 99.9% جو یہاں پہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اس میں حکومت اور پولیس جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ برطانیہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ چلتی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، لیکن برطانیہ میں الطاف حسین کا کیس شاید اسٹیبلشمنٹ کے بہت نزدیک ہے، شاید اس لیے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے، لیکن کیس ان کا چل رہا ہے۔ لیکن حریم شاہ کا کیس میں تو سمپل سیدھا سیدھا یہی ہے کہ ان کو جو ہے یہاں پر سزا ہو جانی تھی، لیکن انہوں نے بالکل وہ منحرف ہو گئی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ تو میرے پیسے ہی نہیں تھے۔ اب خیر اس کا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بورس جانسن کو دیکھیں۔ بورس جانسن نے جو وزیر اعظم ہے برطانیہ کے، وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک میں ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم سے معافی مانگی ہے، انہوں نے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے معافی مانگی ہے، قانون کو بے شک انہوں نے بھی توڑا ہے، قانون تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اس ٹائم رولز بھی نہیں تھے۔ ہوا یہ تھا کہ بیسیکلی جب برطانیہ کے ہسبینڈ کی وفات ہوئی ہے
اس کے بعد ان کے جو فیونرل تھا جس دن کی وہ سرمنی ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو کہ اس ٹائم لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی اور کوئی پارٹیز آرگنائز نہیں کی جا سکتی تھی, اس میں ریسٹرکشنز تھی. اس ٹائم پہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ نے یعنی کہ جو پرائم منسٹر کا آفس ہے اس کے اسٹاف نے 100 لوگوں کو مطلب آفیشیلی ای میل کی کہ ہم پارٹی آرگنائز کر رہے ہیں اور آپ اس میں اپنی ڈرنک بھی لے کر آ سکتے ہیں. اس میں وزیر اعظم خود 20 منٹ تک اس میں شامل ہوئے. پہلے تو یہ بات نکلی نہیں, اب بات لیک ہوئی, تصویریں لیک ہوئیں, ای میل لیک ہو گئی, تو اب انہوں نے وزیر اعظم برطانیہ نے پورے قوم سے پارلیمنٹ ہاؤس میں معافی مانگی ہے. آئیں میں آپ کو سناتا ہوں اس کا چھوٹا سا کلپ کہ کتنے وہ شرمندہ نظر آ رہے تھے. Mr. Speaker, I want to apologise. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want, or to do the things they love. And I know the rage they feel with me and with the government I lead, when they think that in Downing Street itself the rules are not being properly followed by the people who make the rules. And though I cannot anticipate the conclusions of the current inquiry, I have learned enough to know that there were things we simply did not get right. And I must take responsibility. Number 10 is a big department with the garden as an extension of the office, which has been in constant use because of the role of fresh air in stopping the virus. And when I went into that garden just after 6 on the 20th of May 2020 to thank groups of staff before going back into my office 25 minutes later to continue working, I believed implicitly that this was a work event. But Mr. Speaker, with hindsight, I should have sent everyone back inside. I should have found some other way to thank them. And I should have recognized that even if it could be said technically to fall within the guidance, there would be millions and millions of people who simply would not see it that way, people who suffered terribly, people who were forbidden from meeting loved ones at all, inside or outside. And to them and to this House I offer my heartfelt apologies. And all I ask is that Sue Gray be allowed to complete her inquiry into that day and several others so that the full facts can be established. And I would of course come back to this House and make a statement. جی اب آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر بورس جانسن کتنے شرمندہ تھے, پوری پارلیمنٹ سے معافی مانگ رہے تھے, لیکن بات یہاں پہ اب رکی نہیں ہے. وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن پہ اتنا شدید پریشر ہے کہ کنزرویٹو پارٹی جو ان کی اپنی پارٹی ہے, 2 بڑی پارٹیز ہیں نا برطانیہ میں, ایک لیبر پارٹی ہوگی, ایک کنزرویٹو پارٹی ہوگی, اور کنزرویٹو پارٹی کی حکومت ہے اور کنزرویٹو پارٹی کے وزیر اعظم ہیں بورس جانسن. اب کنزرویٹو پارٹی کے جو اپنے ممبرز ہیں ان میں سے 20 ممبرز نے ابھی تک اپنی پارٹی کے چیئرمین کو خط لکھ دیا ہے وتھ سگنیچر کہ ہمیں اپنے پرائم منسٹر بورس جانسن پر کانفیڈنس نہیں ہے. اپوزیشن تو کہہ ہی رہی ہے, لیکن اب پرائم منسٹر پر اس کی اپنی پارٹی بھی کہنا شروع ہوگی. 20 لوگوں نے خط لکھ دیا ہے. اور رول یہ ہے کہ اگر کوئی کنزرویٹو پارٹی کا اگر 50 ممبرز جو ہیں اس کے وہ ریٹن سگنیچر کے ساتھ جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیں, مطلب یا نو کانفیڈنس شو کر دیں کہ بھئی کہ ہمیں اپنے پرائم منسٹر پہ کانفیڈنس نہیں ہے, تو پھر پارٹی جو ہے وہ اپنا نیا وزیر اعظم چنتی ہے, نیا لیڈر آف ہاؤس چنتی ہے, جو کہ ابھی بورس جانسن ہے. اگر اب 30 اور لوگ ہو جاتے ہیں تو یہ بنا کے 50 ہو جائیں گے, 20 آلریڈی ہو گئے میں, تو پھر یہ وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن بڑے خطرے میں ہو سکتے ہیں. کنزرویٹو پارٹی کی حکومت رہے گی لیکن وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن نہ رہیں پھر, جس کے مجھے کم چانسز لگتے ہیں جس طرح انہوں نے معافی مانگی ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ انہوں نے وزیر اعظم نے آفیشیلی طور پر اب کوئن سے بھی معافی مانگی ہے. کوئن سے معافی مانگی ہے کہ ان کے میاں کی وفات کے موقع پر میں شرمندہ ہوں, یہ بورس جانسن کے ورڈ ہیں کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں اور میری حکومت پارٹی کر رہے تھے ایک دن پہلے رات کو. حالانکہ اس ٹائم پہ حکومت برطانیہ اور بورس جانسن خود جو ہے انہوں نے سوگ کا اعلان کیا ہوا تھا.
تو دیکھیں لیکن اس پہ پھر اب یہی قانون ہے نا کہ قانون کو اس پہ بھی بہت سارے آرگومنٹس ہیں. ابھی بھی یہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ کیا پولیس اس کو ایز اے انسیڈنٹ ڈکلیئر کر کے اس پہ انویسٹیگیشن کرے گی, کیا ہوگا. لیکن اس پہ جو ابھی تک قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ٹائم لا نہیں تھا کہ اس پہ سزا ہو سکے, اور اس پہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی جب اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ایسی ہے کہ اس پہ ان کو پولیس اس کیس کو اتنا انیشیٹ نہیں کرے گی. پولیٹیکلی ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو پریشر میں ڈالیں. تو باقی دیکھتے ہیں کہ آگے ہی کیا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں دو ملکوں کی قانون کی رکھوالی دیکھیں کہ ایک جو ہے پاکستان کی سوشل میڈیا کے سٹار جو ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, پتہ ہے کہ یہ پیسے اگر ان کے نہیں بھی ہیں تو انہوں نے ویڈیو بنانے کے لیے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا. پاکستان آلریڈی جو ہے وہ فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں ہے, اور اس کی مین ریزن جو ہے منی لانڈرنگ ہے کہ فیٹ ایف یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی پاکستان میں جو قانون ہیں یہ جو ان کی جو کنٹرولز ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہیں کہ منی لانڈرنگ کو روکا جا سکے. اور پاکستان بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو, نہیں ہمارے قانون اچھے ہیں, ہم نے بہت سخت کر دی ہیں, ہم مزید اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن آگے سے حریم شاہ یہ ویڈیو بنا دیتی ہیں. پیسے ان کے ہیں یا نہیں ہیں میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن ویڈیو بنا کے پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر دی انہوں نے. دوسری طرف جو برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں وہ پوری پارلیمنٹ کے سامنے, پوری قوم کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں کہ جی کہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں اسے معافی مانگتا ہوں. تو یہ وہ قانون ہے, اگر ہم دیکھیں برطانیہ کو تو یہ وہ قانون ہے جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے پھر برطانیہ میں, اور پاکستان جیسے ملکوں کو اس سے سیکھنا چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ جب حریم شاہ کی ویڈیو انہوں نے کی تو اس ٹائم جیو اور باقی نیوز چینلز پہ, پاکستان کے تقریباً ہر نیوز چینل پہ یہ خبر آئی کہ ایف آئی اے نے اور سول ایویشن اتھارٹی نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے. رحیم کو جو ہے اس پہ انویسٹیگیشن کریں گے, ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. لیکن بعد میں سول ایویشن اتھارٹی نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر رہے, یہ سے میڈیا میں خبر آئی تھی. تو کہنے کی بات ہے کہ ہمارا قانون ہی اتنا کمزور ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک خبر چلانے کی ہمیں ہمت نہیں ہے. کوئی اگر بہت ہی طاقتور ہو تو مجھے نہیں پتا کہ ان میں کیا ایسی طاقت ہے کہ پاکستانی حکومت بھی ان سے ڈرتی ہے. اس پہ بھی سزا ہونی چاہیے کہ انہوں نے ویڈیو کیوں بنائی تھی. تو بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو. تھینک یو واچنگ. تو السلام علیکم.